اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم 7th کلاس۔ امید ہے کہ آپ نے جو پہلے آبجیکٹیو ہم نے پڑھا ہے وہ آپ نے لرن کر لیا ہوگا۔ ہم غزوہ حنین پڑھ رہے تھے، جس میں آپ نے پڑھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب رمضان المبارک میں مکہ کو فتح کیا تو وہاں پر 40 کلومیٹر دور ایک وادی حنین میں موجود 2 قبیلے بنو حوازن اور بنو ثقیف جو تھے، ان کو یہ بات پسند نہیں آئی، اور بجائے اس کے کہ وہ اسلام قبول کرتے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملے کی تیاری کرنی انہوں نے شروع کر دی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بارے میں پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو ہے وہ جنگ کا ارادہ کیا اور غزوے کے لیے تشریف لے کر گئے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنو ثقیف جو تھے، اس کا جیسا کہ ہم نے پڑھا کہ مطلب ہی سمجھدار اور طاقتور ہے، تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے پہلے ہی اپنے آدمی جو تھے وہاں پر چھپا رکھے تھے، اور جو ہی مسلمان میدان جنگ میں اترے انہوں نے تیروں کی بوچھاڑ کر دی، جس سے مسلمان اس اچانک حملے سے سنبھل نہ سکے اور مسلمانوں میں افراتفری مچ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سچویشن میں گھبرائے نہیں، پریشان نہیں ہوئے، بلکہ استقامت کا پہاڑ بنے رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ لوگوں کو پکارا اور کہا کہ میں نبی ہوں، میری طرف پلٹ آؤ، میں ابن عبد المطلب ہوں، کہ میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں، اب میری طرف آؤ۔ تو لوگ جو تھے اس حالت میں بہت پریشان ہو گئے تھے، اور بیسکلی اس کی جو پریشانی کی وجہ یہ بات بنی کہ جو اس میں 9 مسلم تھے، 9 مسلم یعنی جو نئے مسلمان ہوئے تھے مکہ فتح کے بعد، ان کو ایسا لگا کہ آج تو ہم تعداد میں بہت زیادہ ہیں، تو انشاءاللہ تعالی آج ہم جو ہے وہ فاتحہ ہی ہوں گے، فتح ہماری ہی ہوگی۔ تو یہ بات حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گراں گزری تھی، اچھی نہیں لگی تھی، لیکن جو ہے اس بات کی وجہ سے بھی جو ہے انہیں اس پریشانی کا سامنا کرنا پڑا، یعنی غرور اور فخر جو ہے وہ کسی بھی حالت میں انسان کے لیے جائز نہیں ہے۔ تو آج ہم جو ہے وہ اس سے آگے ہم پڑھیں گے کہ جب وہ افراتفری مچ گئی اور جو ہے وہ لوگ پریشان ہو گئے تو پھر کیا ہوا، یہاں سے ہم سٹارٹ کریں گے۔ پیج نمبر 34، یہی آج آپ کی ڈائری ہے، ہاف بک ریڈنگ آف غزوہ حنین۔ جو آبجیکٹیو آپ کو نظر آ رہا ہے، جو ہائی لائٹڈ ورڈز ہیں وہ آپ کا آبجیکٹیو ہے، اس کو آپ نے ہائی لائٹ کر لینا ہے اور وہ آبجیکٹیو آپ نے لرن کرنا ہے۔ ڈیفیکلٹ ورڈز جو ہیں وہ آپ نے نوٹ ڈاؤن کر لینے ہیں، ٹھیک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آواز دیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز بہت بلند تھی۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آواز دی، بیت رضوان والو کہاں ہو؟ یہ آواز سن کر تمام مسلمان واپس مڑے اور لڑائی شروع ہو گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹھی بھر مٹی دشمن کی طرف پھینکی۔ یہ مٹی اس طرح پھیلی کہ دشمن کا کوئی آدمی ایسا نہ تھا جس کی آنکھ اس سے بھر نہ گئی ہو۔ اس طرح دشمن کی قوت ٹوٹتی چلی گئی۔ اس میں جو ورڈز ہیں حضرت عباس، آواز، مٹی، یہ اس میں آپ کا یہ آبجیکٹیو ہے۔ تو اس میں جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آواز دی، جو ہے وہ لوگ واپس مڑے اور لڑائی شروع ہوئی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے مٹی پھینکی، اور اللہ تعالیٰ نے مٹی جو ہے ہر دشمن کی آنکھ میں ڈال دی۔ دشمن کی واضح شکست۔ تھوڑی ہی دیر میں دشمن کو واضح شکست ہوئی۔ بنو ثقیف کے 70 آدمی مارے گئے، ان کے مال، ہتھیار، خواتین اور بچے مسلمانوں کے ہاتھ بطور مال غنیمت آئے۔
مال غنیمت کہتے ہیں وہ مال جو جنگ میں جیتا جائے، جنگ میں حاصل ہو، یعنی جو کفار کے ذریعے ہاتھ آئے وہ مال غنیمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، خدا نے بہت سے موقعوں پر تم کو مدد دی ہے اور جنگ حنین کے دن جب کہ تم کو اپنی جماعت کی کثرت پر غرور تھا تو وہ تمہارے کچھ بھی کام نہ آئی، اور زمین باوجود اتنی بڑی فراگی کہ تم پر تنگ ہو گئی اور تم پیٹھ پھیر کر پھر گئے۔ خدا نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنوں پر اپنی طرف سے تسکین فرمائی اور تمہاری مدد کو فرشتوں کے لشکر جو تمہیں نظر نہیں آتے تھے آسمان سے اتارے اور کافروں کو عذاب دیا، اور کفر کرنے والوں کی یہی سزا ہے۔ یہ سورہ توبہ کی آیات ہیں۔ اس میں واضح اللہ تعالیٰ نے اس بات کے بارے میں بتایا ہے کہ جو تمہیں اپنی کثرت تعداد کا غرور تھا وہ تمہارے کچھ کام نہ آئی، یعنی غرور کرنا انسان کے کسی بھی کام نہیں آتا۔ سب سے بڑھ کر یہ بات ہے کہ انسان کچھ بھی نہیں ہے، اگر اللہ اس کی مدد کرے تو بڑی سے بڑی طاقت کے ذریعے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ بڑی سے بڑی طاقت کو اللہ تعالیٰ زیر کر دیتا ہے، اور اگر اللہ انسان کی مدد نہ کرے تو آپ یہ دیکھیں کہ نمرود صرف ایک مچھر کے ہاتھوں مارا گیا تھا، ٹھیک ہے، فرعون صرف پانی میں غرق ہو کے جو ہے وہ مر گیا۔ اس طرح بڑے بڑے کافروں کو اللہ تعالیٰ نے کوئی بہت بڑی بڑی چیزوں کے ذریعے شکست نہیں دی، بلکہ ایک چھوٹی چھوٹی چیزوں کے ذریعے جو ہے اس کا خاتمہ فرما دیا۔ اور اب یہ دوسری طرف اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمیشہ سے کافر جو تھے تعداد میں زیادہ رہے، اور مسلمان بے سر و سامانی کے عالم میں تعداد میں کم ہونے کے باوجود جو ہے وہ ان کو واضح اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی۔ تو یہاں پر 9 مسلم جو تھے انہوں نے اپنی کم علمی کی وجہ سے کثرت تعداد کا غرور کیا جو ان کے کسی کام نہیں آئی، اور وہ ایک دم سے جو ہے وہ پریشان ہو گئے۔ لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد کا وعدہ کیا ہوا تھا، اور جو ہے ہمیشہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے فرشتوں کے ذریعے مدد فرمائی ہے، تو اس لیے اللہ نے کافروں کو جو ہے وہ شکست عطا فرمائی، کافروں کو عذاب دیا، اور اللہ نے فرمائی کہ کفر کرنے والوں کی یہی سزا ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے آسانی ان کے لیے فرما دی۔ پھر آگے ہم پڑھتے ہیں کہ غزوہ حنین سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں ظاہری اسباب پر فخر نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرنی چاہیے، شجاعت اور بہادری کے ساتھ میدان میں اترنا چاہیے۔ اب شجاعت کا مطلب ہے دلیری، ٹھیک ہے، دلیری اور بہادری کے ساتھ میدان میں اترنا چاہیے، ہر حالت میں صرف اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ اور توکل کرنا چاہیے۔ بھروسہ کہتے ہیں یقین کو، ٹھیک ہے، اعتماد کو، اور توکل کہتے ہیں، توکل کا مطلب بھی یقین اور اعتماد ہے، یعنی اللہ تعالیٰ پر ہر حال میں ہمیں بھروسہ اور اعتماد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کبھی بھی ضائع نہیں کرتا۔ جو شخص اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کی مدد فرماتے ہیں، اس کے لیے آسانیاں پیدا فرماتے ہیں۔ اگر اسی طرح ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ سے ہجرت کر کے جانا دیکھیں تو پورے مکہ والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بنے ہوئے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پر بھروسہ کیا، اور صرف حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے ساتھ تھے۔ تو کس طرح کمزور لشکر کے ذریعے، جیسے کبوتری نے انڈے دے دیے اور مکڑی نے جالا بن دیا، تو کمزور مددگاروں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ان تمام مکہ والوں کو پلٹا دیا تھا۔ تو اللہ پہ بھروسہ کر کے انسان اگر حق پر ہو تو صرف اللہ کے بھروسے کی وجہ سے وہ ہر طرح کی جنگ کو بھی جیت سکتا ہے، ہر طرح کی مشکل میں بھی جو ہے وہ کامیاب ہو سکتا ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ بہت 2 سبق جو ہیں وہ اس سے ہمیں ملتے ہیں، ایک اللہ پہ بھروسہ رکھنا، اور دوسرا فخر و غرور نہ کرنا، یعنی انسان کو کبھی بھی اپنی قابلیت پر، اپنے علم پر، اپنی طاقت پر، اپنے روپے پیسے پر
فخر نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ان تمام وسائل کے باوجود اللہ سے مدد مانگنی چاہیے، اللہ پر بھروسہ اور یقین رکھنا چاہیے۔ اللہ پر جو توکل ہے، جو بھروسہ ہے، جو یقین ہے، یہی انسان کو واضح فتح عطا فرمائے گا۔ ہائی لائٹڈ ورڈز جو ہیں وہ آپ کا آبجیکٹیو ہے، آبجیکٹیو لازمی لرن کر لیجئے گا، ڈیفیکلٹ ورڈز کو لرن کر لیجئے گا، اور یہ آپ کی ہاف ریڈنگ جو ہے یہ آپ کی ڈائری ہے، آپ نے اس کو لرن کرنا ہے۔ امید ہے کہ آپ اس سے بہت کچھ آپ نے سیکھا ہوگا۔ آپ نے اس کو سننا ہی نہیں ہے، بلکہ جو باتیں آپ کو بتائی گئی ہیں اس پر آپ نے عمل بھی کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ نے اللہ پہ اپنے یقین کو مضبوط بنانا ہے، تاکہ پڑھائی کے ساتھ ساتھ ہمارا ایمان بھی مضبوط ہو، ہمارا یقین بھی مضبوط ہو، انشاءاللہ تعالی۔ السلام علیکم۔